أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ آفتاب ولایت، ماہتاب شریعت، حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی الطاف حسین صاحب زیب مجدوہ، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرْنِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ ذکر کے ذریعے اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق اسی لمحے اس کی طرف التفات فرماتا ہے، اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ اب جتنی دیر وہ ذکر میں رہے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اتنی دیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے کا ذکر کرتا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص تنہا بیٹھ کر اکیلا اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تنہا اور اکیلا اسے یاد کرتا ہے۔ کوئی دنیا سے چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی فرشتوں سے چھپا کر اس بندے کو اکیلا یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی اجتماع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اس سے زیادہ بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر کسی شخص کو یہ عزیز ہو کہ میں رہوں تو فرش پر، چلوں تو فرش پر، اٹھوں اور بیٹھوں تو فرش پر، لیکن میرا ذکر عرش پر کیا جائے، تو اس کا صرف اور صرف یہی ایک حصول ہے، وہ کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے ارادت مندوں کے شاگردوں اور مریدوں کے حلقے میں تھے کہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ دوستو، میرے عزیزوں، میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ میری یاد میں لگ گیا ہے، اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، نہ سمجھتے لوگوں نے کہا، حضرت یہ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تو خالق ہے، وہ معبود ہے، آپ عبد ہیں، اور بندہ تو اللہ کا محتاج ہوا، وہ اس کو یاد کرے گا، لیکن اللہ کو آپ کی کیا حاجت اور ضرورت ہے، وہ تو صمد و بے نیاز ہے، وہ آپ کو کیوں یاد کرنے لگے گا؟ تو حضرت ثابت بنانی فرمانے لگے، میرے نادان دوست، نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو تب اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، اور بندہ اس وقت تک اللہ کو یاد کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توفیق نہ عطا کرے، توفیق نہ عطا کرے۔ تو گویا کہ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو وہاں سے جواب بندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو عطاؤں کا سلسلہ وہاں سے بھی چلتا رہتا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ، اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میرا قرب چاہے اور وہ میری طرف اگر ایک بلشت آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق کوہنی تک پورے بازو پہ ہوتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، یعنی اس سے زیادہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ صلے میں اور بدلے میں ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کوئی اگر اللہ کا مشتاق ہو جاتا، اس کے دیدار کی طلب رکھنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کی خواہش رکھنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک، اپنے رب کو اپنے دل سے یاد کیا کر، اپنے رب کو اپنے دل سے یاد کیا کر۔ زبانی ذکر بھی ہے، زبان سے بھی لوگ ذکر اللہ کا کرتے ہیں، ہم انہیں غلط نہیں کہہ رہے، نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جیسے جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن لوگ گلوئی ہو۔ یہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کیا خبر ہو کہ دل سے اللہ کا ذکر کرنے کی لذت کیا ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنے کا مزہ اور سواد اور ذائقہ کیا ہے، اور دل سے اللہ کو یاد کرنے میں فائدہ کیا ہے۔ کیونکہ زبان سے اگر بندہ ذکر کر رہا ہے تو زبان سے ذکر کرنے میں فائدہ بھی ہے، ساتھ میں تھوڑا سا نقصان وہ کیا ہے کہ ریاکاری کا اندیشہ ہے، ریاکاری کا اندیشہ ہے، دکھاوا ہونے کا اندیشہ۔ اگر اپنی نیت نہ بھی تھی ذکر کرنے والے کی، لیکن چونکہ وہ زبان سے بآواز بلند ذکر کر رہا ہے، ذکر بالجہر، تو سننے والے دیکھنے والوں کو گمان ہو سکتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ 1000 لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، 1000 لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو تو ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے، یہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ تو دل سے ذکر کرنے میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بندہ ریا سے، دکھاوے سے بچ جاتا ہے اور چوری چوری اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندے کو پھر چوری چوری یاد کرتا رہتا ہے۔ جیسے ابھی حدیث قدسی آپ نے سن لی، قبلہ نے ارشاد فرمایا، میں مختصراً اشارہ کر دوں اس کی طرف کہ قیامت کے دن نامہ مال کھولے جائیں گے، فرشتے کھولیں گے، جو کچھ فرشتوں نے دیکھا تھا، جانا تھا، وہ درج کر لیا، اس کے مطابق حساب بنا دیں گے۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ اسے جنت لے جاؤ۔ بظاہر جو اعمال ہیں ان کے مطابق جنت جانے والی صورت فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑے ہیں عمل، اور اللہ کہہ رہا ہے جنت لے جاؤ، تو فرشتے جب حیرت میں ہوں گے تو تب اللہ فرمائے گا اس لیے کہ یہ ساری دنیا سے چھپ کر، ساری دنیا سے الگ ہو کر، جیسا کہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کر اور اس حال میں کر کہ ساری دنیا سے تیرا ناتا ٹوٹ جائے اور صرف اسی کے ساتھ جڑ جائے، صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو بندہ جب اللہ کہے گا کہ یہ ساری دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ اور تنہا رہ کر میرا ذکر کرتا تھا، تو میں بھی فرشتوں تم سے چوری چوری اس کا ذکر کرتا تھا، تم سے چھپا کے اس کا ذکر کرتا تھا، تو لہٰذا تم نہیں جانتے ہو کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، میں جانتا ہوں، لہٰذا تم اسے جنت لے جاؤ۔ تو ذکر قلبی کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ دکھاوے سے بچتا ہے، اجر میں بھی یہ زیادہ ہے، اجر میں بھی یہ زیادہ ہے۔ دیکھیے زبان جتنی دیر میں اللہ کہے گی، دل اتنی دیر میں 100 سے بھی زیادہ دفعہ اللہ کہہ جاتا ہے، دل اس سے بھی زیادہ، دل کی زبان بہت تیز ہے، دھڑکنوں سے بھی زیادہ تیز دل کی زبان ہے جس سے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا اجر بھی اور فائدہ بھی اس سے ثواب میں بھی زیادہ ہے، قلب سے، دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو عزیزان گرامی قدر، بہترین جو طریقہ ہے کل اولیاء کا طریقہ وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرتے تھے، لیکن دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ زبانی اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ کوشش کر کے دل کو اس کام میں لگایا جائے، دل کو تکلفاً اللہ کے ذکر میں لگایا جائے، لیکن جو نقش بند ہیں یہ عجب قافلہ سالار ہے،
کہ یہ چپ کے قافلے کو منزل مقصود تک، حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تکلف سے، مجاہدے سے، ریاضت سے دل کو اللہ کی یاد میں نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ بندہ مجلس میں آئے اور شیخ کی صحبت میں بیٹھے، اور توجہ اور نگاہ اتنی کیمیا ہے کہ اس نگاہ سے دل غفلت چھوڑ دیتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دل ہے، دل اللہ جیسے کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا ہوں مگر بندہ مومن کے دل میں، بندہ مومن کا دل میرا عرش ہے۔ اب جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، خوب جانو کہ بے شک انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہو تو سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور اب وہ کیا ہے؟ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خوب جان لو کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، اور 3 دفعہ آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی لیے سلطان العارفین نے فرمایا کر دل سیکل شیشے مانگوں، تائیوں رب لبیب ہوں۔ ہر چیز کو زنگ آتا ہے، ہر چیز کے اوپر گرد آتی ہے، میل کچیل آتی ہے، اس کی اصلیت دب جاتی ہے اگر اس کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے۔ دروازہ بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، روشن دان بند کر دیں، اور کمرے میں اندر جو رکھا ہوا سامان ہے اس کی جھاڑ جھنکار نہ کریں، اپنی طرف سے ہر وہ راستہ بند کر دیں جہاں سے ڈسٹ اندر جائے گی، گرد اندر جائے گی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اسے کھولو گے تو اندر پڑے ہوئے سامان پہ ضرور گرد ملے گی، ضرور گرد ملے گی۔ اپنے آپ کو بند کر لیں کمرے میں، نہ باہر نکلیں، نہ آپ کو پسینہ آئے، نہ ڈسٹ پڑے، نہ کچھ ہو، اپنے آپ کو بھی ایک کمرے میں بند کر لیں۔ 2 سے 3 دنوں کے بعد اپنی کادر دیکھیں گے تو اس کے اوپر میل کا اثر آ گیا ہوگا، اپنے کپڑوں پہ میل کا اثر آ گیا ہوگا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اندر سے ہی آیا ہے، یہ اندر سے آیا ہے۔ اگر کسی چیز کی صفائی ستھرائی نہ کی جائے گی اور تو حالات کی گرد اس کے اوپر آئے گی، وہ ہٹ جائے گی، اپنی اس کی اصلیت چھپ جاتی ہے، اس کا اپنا جو اصل اور حقیقی وجود ہے وہ چھپ جائے گا، وہ گرد کے نیچے آ جائے گا، اس کو دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ تو نبی رحمت نے فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک سیکل ہوتا ہے، اس کی میل کو، اس کے زنگ کو اوپر سے اتارنے اور اس کو صاف کرنے اور چمکانے کے لیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل کا بھی سیکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دل کے اوپر جو گرد آتی ہے، جو گناہوں کا اثر آتا ہے، جو نحوست کا اثر آتا ہے، جو آنکھوں کے ذریعے برائی کا اثر آتا ہے، بدعمالیوں کا اثر آتا ہے، اس سے دل چھپ جاتا ہے، ڈھپ جاتا ہے۔ تو اب اس کو اتارنا کس طرح ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے دل صاف ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے دل۔ اب دل کی پہلے جلا ہے، دل کی صفائی ہے، دل کی صفائی ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر یہ روشن اور چمکدار ہو تو اللہ کی محبت اس میں گھر کرتی ہے، وگرنہ نہیں۔ کیوں کہ اللہ کی محبت اور اس کے غیر کی محبت یہ دونوں متضاد ہے، ایک دوسرے کا غیر ہے۔ جہاں اللہ کے غیر کی محبت ہے وہاں اللہ کی محبت نہیں ہے، اور جہاں اللہ کی محبت موجود ہوگی وہاں پھر غیر کی محبت نہیں ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اپنی تعلیمات میں کہ انسان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے گنجائش ہونا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے طلب ہونا، اللہ کے سوا کسی اور کا انسانی دل میں ہونا، یہ جناب حق سبحانہ و تعالی، جناب باری تعالیٰ کی ویسے ہی توہین ہے، یہ اس کی توحید کی توہین ہے کہ کوئی اس کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے دل میں ہو۔
تو اپنے دل کو لا الہ کے جھاڑو سے صاف کرو، اپنے دل کو لا الہ کے جھاڑو سے صاف کرو اور الا اللہ کو دل میں داخل کرو۔ جو پہلے دل دنیا کی محبتوں کا کی وہ روڑی آواز کا بنا ہوا ہے، اور کس کس کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے، تو پہلے ذکر کے ذریعے اپنے دل کو خالی کرو، اس کی صفائی کرو، اس کے اندر جلا پیدا کرو، اس کو مجلا اور مسجع کرو، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس میں آئے گی اور سما جائے گی۔ تو دل کی اصلاح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، دل کی اصلاح پر، کیونکہ دل پورے جسم کا حکمران ہے، بادشاہ ہے۔ جب دل درست ہے تو سارا جسم درست رہے گا، یعنی اگر دل اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، تو سارا جسم اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور اگر دل ہوا اور ہوا ہے اللہ کی نافرمانی پر لگا ہے، تو پھر سارے کا جسم بھی اللہ کی نافرمانی پہ لگ جائے گا۔ زبان نافرمانی میں بولنے لگے گی، آنکھ نافرمانی میں دیکھنے لگے گی، کان نافرمانی میں سننے لگیں گے، دماغ نافرمانی میں سوچنے لگے گا، یعنی قدم نافرمانی کی طرف اٹھنے لگیں گے، ہاتھ بھی نافرمانی کی طرف چلنے لگیں گے، سب کچھ نافرمانی کی طرف بڑھے گا۔ لیکن اگر دل فرما بردار ہو گیا تو پھر سارے کا سارا جسم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے گا۔ ہمارا سلسلہ چونکہ اہل نقش بند کا ہے اور ہمارا طریق زبان سے نہیں ہے بلکہ دل سے ذکر کرنے والا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے اور اس کے سوا کسی کو میسر نہیں آئے گا، اور اس ذکر کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے کوئی سمجھے کہ میں رات کو جاگوں گا، عبادت کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، میں کتابیں پڑھوں گا، علم لاؤں گا، کتابیں پڑھوں گا، عبادت کروں گا، تقویٰ طہارت لاؤں گا تو شاید دل اللہ کی یاد میں لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے تجربے کی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردا ہوں، باج فقیراں کسے نہیں مارے باہو، اے ہو چور اندر داہو۔ اپنی محنت سے نہیں، اپنی محنت سے یہ حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ جب بھی حاصل ہوتا ہے کسی صاحب فضل کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، کسی صاحب فضل کی عطا سے، اس کی کیمیا نگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو شیخ کی توجہ سے، اس کی نظر سے یہ دل غفلت چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح آپ سارے جانتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہوں گے، کرتے نہیں تو دیکھا تو ہوگا، زمینیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں بارانی زمینیں، وہاں پر تھوڑی سی بارش برسے، بس بیج کا چھینٹا دے دو تو چھٹا دینے سے فصل بہت شاندار اگائے گی۔ کچھ زمینیں ایسی ہوں گی کہ وہاں پہ ہل جوتنا، پانی لگانا، محنت کرنا، گوڑیاں کرنا، پھر فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ زمینیں شور زدہ اور کلر زدہ ہوتی ہیں، وہاں پر جتنا مرضی کھاد بیج ڈال دو، پانی لگاؤ، محنتیں کرو، جو مرضی مشقت اٹھاتے رہو، وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ سینے بھی اسی طرح مثال دیے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ آ کر مجلس میں بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ ان پہ فضل کر دیتا ہے، فوراً اللہ پہ فضل کر دیتا ہے اور ان کو تہذیب محسوس ہو جاتی ہے اور دل غفلت چھوڑ دیتا اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، تو محنت کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمارا طریق اللہ کا ذکر کرنا زبان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ ہے، کیونکہ دل کا ذکر عمدہ ہے اور دل کا ذکر اللہ کا حکم ہے، اور دل کا ذکر خاص لوگوں کا حصہ ہے، عام لوگوں کو یہ میسر نہیں آتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ طلب ہو، ضرورت ہو، اگر کسی کو یہ ضرورت ہو، طلب ہو، کسی کا دل یہ چاہے کہ مجھے بھی اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، میرا دل بھی غفلت چھوڑ دے۔ دیکھیے ہم سنتے ہیں نماز پڑھنا چاہیے لیکن دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، سنتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ پی لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ زنا بدکاری ہے، حرام ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں لیکن پھر غلط قدم اٹھا جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیمار ہیں، وہ لوگ بیمار ہیں۔ دیکھیے مثال سے سمجھتے ہیں اس بات کو، اگر کسی شخص کو ٹائیفائڈ ہو جائے، بخار ہو، ٹائیفائڈ،
اس کو میٹھی چیزیں کھلائیں تو وہ اس کو میٹھی لگتی ہیں؟ نہیں، اس کو میٹھا کڑوا لگتا ہے، اور اس کو کڑوا دے تو وہ اس کو میٹھا لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اندر بیمار ہو گیا ہے، اندر بیماری اور اندر خرابی، اس کا سسٹم خراب ہو گیا، آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کو کڑوا میٹھا اور میٹھا کڑوا لگنے لگا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا، اور سنیے سب سے بڑی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھوں سے۔ آنکھوں سے جتنا نقصان انسان کو پہنچتا ہے اور کسی عمل سے، کسی عذر سے نہیں پہنچتا ہے۔ آنکھیں جب اللہ کی نافرمانی میں دیکھتی ہیں تو اس کی نحوست اترتی ہے دل پر، اور دل غفلت میں جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اور دل کے اوپر ایک گناہ کرے تو ایک سیاہ نقطہ آتا ہے، دوسری دفعہ کرے تو وہ پھیل جاتا ہے، تیسری دفعہ کرے تو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو تو پھر اس بندے کو گناہ نہیں لگتا ہے، نافرمانی نہیں لگتی ہے، بلکہ اس کو وہ عادتاً یہ کرنے لگتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے اگر کوئی اس درجے پہ چلا جائے تو شاید تو اس کے لیے توبہ کی امید ختم ہو جائے، توبہ کی امید ختم ہو جائے۔ وجہ کیا ہے کہ جب اس کو گناہ ہی نہیں لگتا، گناہ کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا گناہ کا، تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ گناہ کا احساس ہوگا تو توبہ کرے گا۔ اگر کسی شخص کو گناہ کر لینے، نافرمانی کر لینے کے بعد احساس گناہ اور ندامت آئے تو تب بھی اللہ کا شکر کرے کہ ابھی اللہ تعالیٰ یہ بیل دے رہا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ یہ اشارہ اور سگنل دے رہا ہے کہ رستہ ابھی بند نہیں ہوا، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، میری طرف لوٹ آئے گا تو معاف کر دوں گا، توبہ کرے تو لوٹ جاتا ہے۔ تو وہ بیمار ہے اور اس وجہ سے اس کو میٹھا کڑوا اور کڑوا میٹھا لگ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی شخص کا دل بیمار ہو، اگر کسی کی روح بیمار ہو تو اس کو برائی اچھی لگتی ہے اور اچھائی بری لگتی ہے، برائی اچھی اور اچھائی بری لگتی ہے۔ وجہ کیا کہ اس کا اندر بیمار ہے۔ اب اس کے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ کس طرح ہوگا؟ اس کے دل کی اصلاح کسی صاحب